بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے تخلیق فرمایا اور قرآن کریم میں اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ ہم زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہوں، ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، ہمیں ہر وقت اس احساس کے ساتھ جینا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اللہ کی بندگی اور اللہ کے بندے ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے۔ ہمارے ساتھ جو آج مہمان شخصیت ہیں وہ ایک بہت کامیاب بزنس مین ہیں۔ ان کے بزنس کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک عبودیہ بزنس ماڈل انٹروڈیوس کروایا۔ یقیناً اس سے پہلے بھی لوگوں کے پاس ہوگا، لیکن پاکستان میں اس کو امپلیمنٹ کرنا اور اس کے حیرت انگیز جو ہے وہ نتائج حاصل کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہی کا خاصہ تھا۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب میر شعیب احمد صاحب۔ آپ CEO ہیں ڈائمنڈ پینٹس کے۔ ڈائمنڈ پینٹس جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پاکستان کا نمبر 1 پینٹ ہے اور یعنی پینٹ انڈسٹری میں وہ لیڈ کر رہا ہے۔ اور ان کے ساتھ ہم یہ بات کریں گے کہ یہ جو ان کا ایک مائل سٹون تھا کہ انہوں نے آج ہم نے اور بھی ذرائع سے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ واقعتاً ایسا ہے کہ سیلز میں وہ نمبر 1 ہے۔ تو ہم جانیں گے کہ یہ عبودیہ ماڈل کیا ہے، اس کی کیا برکات ہیں، یہ کیسے حاصل ہوئی ہیں اور یہ کیسے حاصل ہو سکتی ہیں، اور ہمارے وہ ناظرین جو کسی نہ کسی درجہ سے یا کسی نہ کسی حوالے سے کسی بزنس سے وابستہ ہیں وہ کس طرح اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بزنس بھی آپ کی عبادت بن جائے، یہ خیال کہاں سے آیا اور یہ کیسے شروع ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا ہے جی کہ بزنس تو بہت عرصے سے کر رہے ہیں، بیکاز یہ ڈائمنڈ پینٹس کی جو بزنس ہے اس کی شروعات میرے والد مرحوم میر علاؤدین صاحب نے کی 1982 میں۔ جی۔ سو اس کو تقریباً 40 سال سے زیادہ کا ہمیں عرصہ ہو گیا اس کو چلاتے ہوئے، اور تقریباً 91 میں یونیورسٹی سے فری ہونے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے آئی ڈیڈ مائی MPA، اور اس کے بعد میں اس میں پریکٹیکلی انٹر ہوا۔ ابھی ٹریننگ میری ساری میرے والد صاحب نے ہی کی تھی، بٹ ان دا ویری بگننگ 96 میں ہی پاسڈ اوے۔ تو اس وقت آئی واز لائک ہارڈلی 30 سال کا میں تھا، اور اس وقت سے لے کر اب تک ظاہر ہے کہ اس کام کو لے کے الحمدللہ یہاں تک لایا ہوں۔ اب میرے بچے بھی میرے ساتھ شامل ہو گئے، مگر آج سے تقریباً 12 سال پہلے جو آپ نے کہا نا کہ یہ عبودیہ بزنس ماڈل کی طرف کیسے آئے، تو ایک ٹریننگ میں جانے کا اتفاق ہوا۔ ہمارے بڑے اب تو قریبی دوست ہیں سلیمان احمد صاحب، ان کی ٹائم لینڈرز کے نام سے آرگنائزیشن ہے جو ٹریڈنگ کراتی۔ اس ٹریننگ میں گیا، اور اس میں ایک سوال انہوں نے اٹھایا جس میں انہوں نے ایک بڑا مشہور یورپین فلاسفر ہے مارک ٹوین، اس کا ایک جملہ تھا کہ دا موسٹ 2 امپورٹنٹ ڈیز آف اے پرسنز لائف، دا ڈے ہی از بورن اینڈ دا ڈے ہی نوز وائی، کہ سب سے جو دنیا کے زندگی میں جو 2 سب سے امپورٹنٹ دن ہیں، ایک دن جب انسان پیدا ہوتا ہے اور دوسرے دن جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ میں پیدا کیوں کیا گیا۔ تو یہ کیوں کی تلاش جو ہے نا وہ اس عبودیہ بزنس ماڈل تک مجھے لے گئی، بیکاز کاروبار تو میں کر رہا تھا کسی حد تک، آج سے اس وقت بھی کافی کامیاب بزنس تھا ہمارا ڈائمنڈ پینٹس کا، کافی مستقل بنیادوں پہ ہم اچھی اچیومنٹس کر رہے تھے۔ مگر یہ چیز سوچنا کہ بھئی میں اگر اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، کیا میں صرف پیسہ کمانے کے لیے آیا ہوں، میں صرف ایک فیملی کو امیر کرنے کے لیے آیا ہوں، تو اس جملے نے نا مجھے بڑا جھنجھوڑا۔ اور پھر ہم نے ایک ویژنز ایکسرسائز کی کہ آخر ڈائمنڈ پینٹس کا ویژن کیا ہے، اور ایک وہ ذکر کرتے ہیں اپنی ٹریننگز میں کہ ہر بندے کے مختلف رولز ہیں۔ میرا رول ایز اے بزنس مین بھی ہے، میرا رول ایز اے باپ بھی ہے، ایز اے بیٹا بھی ہے، ایز اے رشتہ دار بھی ہے، ایز اے ہمسایہ بھی ہے۔ تو ان رولز کے اندر ہم کیسے اس طرح کی زندگی گزاریں کہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اسی طرف وہ بات چلی گئی کہ کاروبار کس طرح کریں کہ وہ ہماری آخرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ سوچ جو ہے وہ مجھے لے آئی عبودیہ بزنس ماڈل پہ۔ عبودیہ بیسیکلی لفظ جو ہے وہ عبد سے بنا ہے۔ عبد عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے غلام، مگر علماء کہتے ہیں کہ اس کو آپ کہیں کہ a willful slave to اللہ، کہ ایک ایسا غلام جو خوشی سے اس غلامی میں آیا، اپنی مرضی کے ساتھ وہ کرنا ہے۔ ہاں، تو اس عبودیہ بزنس ماڈل سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک اچھی کمپنی جو تھی وہ ایک بہت بڑی اور بہت اچھی کمپنی بن گئی، اور پاکستان کے سب سے بڑی کمپنی سیلز وائز بن گئی۔ وہ ایسا ہے کہ اس کے 2 ستون ہیں۔ پہلا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو سب سے پہلے تو
ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ ہم کاروبار کریں. ظاہر ہے کاروبار کرتے ہیں آپ اکیلے نہیں کرتے, آپ کے ساتھ سینکڑوں لوگ لگے ہوتے ہیں. تو ان سب کو آپ نے اللہ کا عبدیت میں کیسے لے کر آنا ہے, کیسے میں ایسا کروں, کیونکہ میں امیر ہوں اور مجھ سے سوال ہوگا ان سب لوگوں کا جو کہ میرے انڈر کام کرتے ہیں, میری فیملی بھی اور میرے تمام دوست احباب بھی. میں کبھی بھی ان کو امپلائیز کہنا پسند نہیں کرتا, کولیگز ہیں میرے. تو ان کے ساتھ جس وقت ہم کام کرتے ہیں تو وہ کیا کریں, تو بیسیکلی آپ نے ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ دینا ہوتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا اس میں اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے, وہ اپنی جو فرض ہیں ان کا اہتمام کرے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو فرائض دین کا ایک حصہ ہے نا, فرض کے علاوہ آپ کا اخلاق کیسا ہے, آپ کا لین دین کیسا ہے, معاملات کیسے ہیں, یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے نا وہ ایک مکمل انسان اور ایک مکمل مسلمان بناتے ہیں. تو نہ صرف یہ بلکہ ان کی کلچرل ٹریننگز بھی کی جائیں کہ جو ہیں ان کو بتایا بھی جائے کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے. صرف نمازیں ہی نہیں پڑھنی, وہ تو اللہ اور بندے کا بڑا خصوصی معاملہ ہوتا ہے اور اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کس کی قبول ہے اور کس کی نہیں. مگر یہ جو معاملات ہیں اور اخلاق ہے اور لوگوں کے ساتھ چلنا, رشتہ داروں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, والدین کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, یہ سارے, اور پلس کاروباری معاملات کے ساتھ, کیونکہ ہم ہر وقت اپنے جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک بزنس ہی چل رہا ہوتا ہے نا. وہ ہمیں اپنا وقت دے رہے ہوتے ہیں اور ہم اس سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے اہداف حاصل کر سکیں اچھے طریقے سے جلد. تو وہ ایک انوائرمنٹ ایسا دینا کہ جس میں وہ اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں. ان کی جو تلاوت ہے, قرآن پڑھنا ہے, اس چیزوں کو بہتر کر دیا جائے. تو اس کے لیے ایک پورا ایک مربوط سا نظام ہم نے الحمدللہ بنایا. سب سے پہلے ہم نے ایک نافع ایک ادارہ ہے جس سے ہم نے اپنا سارے کے سارے جتنے بھی ہمارے بزنس کے ڈاکومنٹس تھے ان کو ہم نے ویٹ کروایا کہ کیا یہ شرعی طور پہ صحیح ہیں. تقریباً 3.5 سے 4 سال کا عرصہ لگا کہ اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو متصادم ہو رہی تھیں. کچھ کانٹریکٹس لکھے ہوتے ہیں آپ کے وینڈرز کے ساتھ ہوں, آپ کے کسٹمر کے ساتھ ہوں, جن میں کچھ شرائط ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کو جو بیع ہے وہ فاسد ہو سکتی ہے. تو اس کو پھر ہم نے ان کی تصحیح کی اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں کیا. اس کے بعد پھر ہم نے اپنا باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ بنوا لیا شریعہ کمپلائنس کا, جس میں اس وقت الحمدللہ 5 مفتیان کرام ہمارے ساتھ پرماننٹ ہی چل رہے ہوتے ہیں, تاکہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو کہ اس کو کوئی بھی کام حرام کی طرف نہ چلا جائے. رزق حلال کی کوشش ہے. تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ آپ یہ اس چیز کا کرنا, اپنی نیت کا کرنا کہ یہ جو نیت ہے اس کاروبار کی, اس کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں, اس کا مطلب ہے کہ اس میں سے جو کمائیں گے ظاہر ہے بیوی بچوں پہ بھی خرچ کریں گے, اور جتنے ہمارے لوگ ہیں, رشتہ دار ہیں اور ہمارے ساتھ جو مل کے کام کر رہے ہیں, سب سے پہلے ان کا حق ہے اور اس کے بعد عوام الناس کا. تو اسی میں سے ہی یہ حصہ بھی نکلے گا. اب اس چیز کو میں اپنے تمام کولیگس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور میری نیت میں یہ شامل ہے کہ اس کاروبار میں سے جو بھی رقم ہم خرچ کریں گے کار خیر کے لیے, اس میں ان سب میرے کولیگس کا 750 کے قریب ہمارے اس وقت کولیگز ہیں جو ہمارے ساتھ کام, ان سب کا حصہ ہوگا. اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی اس کام میں تم میرے ساتھ پارٹنر ہو. دنیا میں تو ظاہر ہے کہ ایک پارٹنرشپ ایک لیول کی ہوتی ہے, مگر آخرت کی پارٹنرشپ اصل ہے. تو جب ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار واقعی اس میں ہمارا حصہ بھی پڑ رہا ہے نا, تو پھر جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک اپنا سمجھ کے جو کام کیا جاتا ہے نا, اس کے لیے پھر آپ کو کہنا نہیں پڑتا. دوسرا جو اس کا ستون ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس, سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کے لیے اچھا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ان اے بزنس انوائرمنٹ سب سے پہلے آپ نے ان لوگوں کو دیکھنا ہے جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کہ آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کسی کے لیے کیا کریں گے. تو ہمارے ہاں بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے تمام لوگوں کی تمام ضروریات کا. بلکہ الحمدللہ مجھے سوچتا تھا کہ یار اب اور اس کو کس طرح بہتر کروں اپنے لوگوں کو, کیونکہ ہمارا اللہ کا بڑا احسان ہوا. صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس میں کچھ سمجھ جائیں تو اس میں آ جائیں, ورنہ دکھاوا مقصود نہیں ہے. کہ ہمارے بزنسز کوئی بھی ہوں اس کا 10% جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے. سو ہم نے اللہ تعالیٰ سے بھی پارٹنرشپ کر لی ماشاءاللہ, اور اس میں کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا کبھی. اور اس 10% میں سے نا وہ خرچ نہیں ہوتے تھے, ہر سال الحمدللہ بہتری آتی تھی. تو پھر میں نے سوچا, میں نے کہا ضرورت کس وقت پڑتی ہے لوگوں کو زیادہ. دیکھیں زیادہ تر لوگ تو آپ سمجھ لینا کہ 40,000 سے 1-1.5 لاکھ کی بریکٹ میں لوگ ہوتے ہیں زیادہ. اوپر تو مینیجریل لیول ہے وہ تو چند ہوتے ہیں. تو پھر مجھے خیال ہے کہ اس کی ضرورت پڑتی ہے یا غمی یا خوشی. تو پھر ہم نے اسی میں سے اب ہم نے یہ کیا ہے کہ تقریباً ہر لیول تک نا جو ہی کوئی
ولادت ہوتی ہے تو 1 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی وفات ہو جائے قریبی اعزاء میں تو اس کے لیے بھی 1 لاکھ, اور شادی پہ 2 لاکھ. تو یہ ہر مینیجر لیول تک ہر جو بھی ہمارا کولیگ ہے اس کو یہ چیز بغیر مانگے دے دی جاتی ہے. ماشاء اللہ. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا کہ دیکھیں جو آپ کے گورنمنٹ نے جو آپ کے اوپر چیزیں کہی ہیں لیبر لاز کے مطابق, وہ کرنا تو ہے ہی لازم. اس کی تو میں بات نہیں کروں گا. ہمارے بہت سارے کاروباری حضرات ہیں وہ اس چیز کو بالکل اس سے بے خبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا اگر حکومت وقت نے حکم دیا اور وہ دین سے متصادم نہیں ہے تو پھر اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے. جی بالکل. تو جو لیبر لاز میں جس طرح منیمم ویج ہے وہ 40,000 ہے, اگر کوئی نہیں دے رہا تو زیادتی ہے, اگر وہ ڈبل اوور ٹائم ہے وہ نہیں دے رہا تو وہ زیادتی ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے پروویڈنٹ فنڈ ہے یا جو بھی اس قسم کی شکیں ہیں, بیکاز اس سے جو اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے یعنی کہ ریٹائرمنٹ تک اس کو ایک گورنمنٹ دیتی ہے آفٹر 60 ایئرز آف ایج, تو وہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی انڈیویجول نہیں دے سکتا. اس کے لیے ہمیں حکومت کو یہ چیز کرنی ہے. اور ہمارے ہاں ایک اور چیز ہے کہ جو بائی لا اگر کمپنی پروفٹ میں ہے تو اسے 5% آف پروفٹ شیئر کرنا ہوتا ہے امپلائی سے, جو وچ از کالڈ WPP ہے, ورکر پروفٹ پارٹیسپیشن فنڈ. الحمدللہ ہم ہر سال وہ بھی کرتے ہیں. پچھلے سال اس کا ایک فارمولا ہے, اس کا یونٹ جو تھا وہ ہر امپلائی کو 1,28,000 روپیہ ملا.